جو ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی بات کا اثر باپ پر زیادہ ہوتا ہے، باپ پر بیٹے کے بات سے زیادہ۔ آپ گھروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، باپ کبھی کوئی بڑی بات یا کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بلا کے پوچھتا ہے، بیٹے سے پہلے بیٹیوں سے پوچھتا ہے، اور بیٹی کی بات مانتا بھی ہے، بیٹی کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب بیٹی جیسے ہی اسے علم آ گیا، یہ خود دین کے قریب ہو گئی، عمل کرنے والی بنی، اپنا باپ خود کا اس کا باپ اگر کسی برائی میں مبتلا ہے تو آپ باپ کو سمجھاتے رہو اچھے اخلاق سے، اچھے آداب سے۔ ابا داڑھی رکھ لینا ہے، دیکھو آپ کو داڑھی کاٹنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ابا ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، ابا آپ نماز چھوڑ کے سو رہے، ایسا نہیں سو سکتے آپ نماز کو جائیے، آپ اٹھیے، ابا آپ جو کاروبار کر رہے نا وہ حرام ہے، اتنے دن نہیں معلوم تھا کرے ہوں گے، ابھی چھوڑ دو ابا اللہ رازق ہے، اللہ وہ کھلانے والا اللہ ہے بیٹا، ابا آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس طرح اپنے باپ کو ایسے کتنی چیزیں سکھا سکتی ہے بیٹی، آپ کو معلوم ہے آپ سب یہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں آپ، لیکن اس کو آپ صحیح چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتی، غلط کاموں کے لیے تو کئی چیزیں استعمال کر لیتی۔ آپ کو جب غصہ آ جاتا یا آپ کے باپ کو کبھی غصہ آ جاتا، آپ کو کبھی غصہ کر دیا، کچھ تو بھی کرے، اگر آپ رس کے سو گئے، کھانا نہیں کھائے، یا آپ کے باپ کے ساتھ ایک دن دو دن بات نہ کرے، تو وہ 40-50 سال والا بوڑھا ہونے کے باوجود بھی بیٹی نہیں بات کرے تو روتا نہیں؟ بیٹے کے لیے نہیں روتا، وہ بیٹی کے لیے روتا ہے۔ تو باپ، بچی کے باتوں کا اثر باپ پر ہوتا ہے، بس حکمت اختیار کر کے اپنے والدین کو اگر وہ برائیوں میں کچھ مبتلا ہے تو ان کو سمجھانا، ان کو توحید کی طرف بلانا، اگر وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں تو، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو سنتوں کی طرف بلانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی ہونے کے ناطے آپ یہ کام گھر میں ضرور کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسا کہ اگر ہم لوگ مثال کے طور پر دیکھیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے۔ زینب کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب، ان کا شوہر ابھی اسلام قبول نہیں کرا تھا، پکڑے گیا جنگ بدر میں۔ تو اب مکہ سے جو لوگ بھی فدیے میں کچھ پیسے وغیرہ لے کے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو چھوڑ دے رہے تھے۔ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بھیجی؟ ایک ہار بھیجی۔ کون سا ہار؟ وہ ہار جو خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کا جو ہار تھا، شادی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو پہلے ہی دے دیے تھے۔ اب وہی ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی کون؟ زینب۔ کیوں بھیجی؟ شوہر کو چھڑانے کے لیے، شوہر قیدی ہے باپ کے پاس۔ اب جیسے ہی وہ ہار کو دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ یہ زینب مجھے یہ ہار بھیجی، یہ ہار اصل میں میری بیوی کا ہار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور صحابہ سے پوچھے، مشورہ کرے، اے صحابہ دیکھو یہ میرا داماد ہے، پکڑا گیا، لیکن یہ میری بیٹی ہار بھیج دی، یہ میری بیوی کی نشانی ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو فدیہ لے کے ہی میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے اجازت دے دی، وہ ہار بھی واپس بھیج دیے اور خود داماد کو بھی جو کہ اسلام قبول نہیں کرا اس کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹی کی بات یا بیٹی کا درد، بیٹی کی تکلیف باپ کے دل پہ بڑا اثر کرتی ہے، تو اس لیے بیٹی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ خود اپنے باپ کو برائیوں سے بچائے۔ یہ نہیں کہ نہیں ہمارے باپ پہلے سے کرتے آ رہے، بولے تو سنتے اچ نہیں انہوں، کہتے لوگ بولتے نہیں اچ نہیں سنتے انہوں، کہیں کو نہیں سنتے بھائی۔ آپ جو ٹرکس اپلائی کرنا ہے، جس طریقے سے سمجھانا ہے ویسے سمجھا کے دیکھو، بہت اثر کرتی آپ کی باتیں۔ اور عورت کے جو آنسو ہوتے نا، عورت کے آنسو وہ اثر کرتی ہیں جو بڑے بڑے عالموں کی تقریروں سے اثر نہیں ہوتا، وہ عورت کے دو آنسوؤں سے اثر ہوتا ہے، چاہے وہ باپ پر ہو، بیٹے پر ہو، شوہر پر ہو، کئی لوگوں پر اثر کر دیتی ہے دو آنسو۔ آپ ڈیمانڈ تو کرتی ہیں اپنے باپ سے کئی چیزوں کے لیے، لیکن دین کے معاملے میں کیوں ڈیمانڈ نہیں کر سکتی؟ کیوں تھوڑا سا ایکٹنگ نہیں کر سکتی؟ ابا اگر آپ نماز نہیں پڑھے نا میں آپ سے بات نہیں کروں گی، جاؤ۔ ابا اگر آپ داڑھی نہیں چھوڑیں گے نا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی، جاؤ۔ خالی ایکٹنگ بول رہا ہوں میں، اس طرح کر کے تو دیکھو نا، کیوں نہیں سدھریں گے؟ تو یاد رکھو بیٹی ہونے کے ناطے یہ تمام چیزیں۔ اچھا، اور ایک اہم بات، بیٹی ہونے کے ناطے کبھی یہ غلطی نہیں کرنا کہ آپ کے باپ نے 20 سال 30 سال 40 50 سال سے جو عزت کمائی تھی معاشرے، سوسائٹی، سماج، رشتہ داروں میں، اس کی عزت کی نیلامی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا۔
آپ کے باپ کی بے عزتی نہ ہو آپ کی کسی بھی حرکت سے، کسی بھی حرکت سے آپ کے باپ کو شرمندگی ہونا نہ پڑے، لوگوں کے تانے اور باتیں سننا نہ پڑے آپ کے باپ کو، آپ کے باپ کو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پولیس اسٹیشن جانے کی نوبت نہ آئے۔ ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیے۔ شادی سے پہلے ایک بیٹی ہونے کے ناطے یہ تمام آپ کی ذمہ داریاں۔